تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، خارج دیشوں میں جا کر پردھان منتری مودی سجدہ کرتے ہیں، مسجدوں میں گھومتے ہیں، ودیشوں میں گاندھی اور بدھ کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی دیش میں ہنسا کرنے تتھا بی جے پی شاست راجیوں میں اپنے ہی لوگوں کو کاٹنے مارنے کی دھمکی دینے والوں کو پرشری اور پڑے دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں اور میرے یہ 4 مصرے مجھے پتا ہے حیدرآباد سے دلی تک کا سفر طے کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ آجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، آجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے۔ یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اب میرا خیال ہے آپ اس موڈ میں آ چکے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ادھر کنارے ہو جائیں، بس آپ کوئی اوپر نہ آئیں تو اس سب انتظام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر آپ سے سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی سنجیدگی بھی چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھی، ہمارے دوست فیروز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان محمد خان بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ بلال ہیں، ہمارے گریٹر حیدرآباد چیئرمین ارشد صاحب ہیں۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، منصفوں سے موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں، عمران 4 مصرے پڑھتا ہے کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، کیا بات ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں۔ میں ایک مطلع اور 2-3 شعر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم جو ان دنوں پوری دنیا میں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے، وہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ یہ این سی سی والے جو بچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اب بالکل بیچ میں نہ آئیں۔ وہ ایک بار ایک این سی سی کا بچہ انٹرویو دینے گیا تو سامنے بیٹھے ہوئے ٹیچر نے اس سے کہا، یہ بتاؤ اگر تم جنگل میں جا رہے۔ یہ دوستو نظم سننے کے بعد بہشتی زیور کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی،
اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اور اینٹوں کے جوڑنے کا گاڑا خالص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین اور سکھ میں رہے گا، اور رنج و غم دیکھے گا ہی نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں دو باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا، اور باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں درجے اوپر تلے ہیں، اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی 500 برس۔ اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں ہیں، یعنی دودھ اور شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہریں، اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ تعالیٰ سے مانگو فردوس مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا کہ 14ویں رات کا چاند۔ پھر جوان کے پیچھے جائیں گے، ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارہ کی طرح ہوگا، نہ وہ پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانہ کی، نہ تھوک کی، نہ ریٹ کی۔ کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجہ کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 حصہ کے برابر دیا۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا، جس سے تیری آنکھ لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 حصہ زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دیں۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیزیں جو ان سب سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لذت ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھوکایا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر 1000 برس تک اور دھوکایا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اور دھوکایا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے 70 حصہ تیزی میں کم ہے، اور وہ 70 حصہ اس سے زیادہ تیز ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک برابر چلا جائے جب جا کر اس کے تلے میں پہنچے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے اس کو گھسیٹیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب میں ہلکا عذاب دوزخ میں ایک شخص کو ہوگا، اس کے پاؤں میں بس فقط آگ کی 2 جوتیاں ہیں، مگر اس سے اس کا بھیجا ہنڈیاں کی طرح
پکتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔